الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. آگے بڑھ جائیں بھائی. بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ باری تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر عید الفطر کی خوشی نصیب فرمائی. عید الفطر کا نام عید الفطر کیوں رکھا گیا؟ عید الفطر یہ عربی کا لفظ ہے. عاد یعود عودن و عیدن کہ معنی لوٹ کر آنا، لوٹنا، اور فطر کے معنی چھوڑ دینا، ختم کر دینا. چونکہ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. عربی کے اندر عید کے معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، اور یہ ہر سال آتی ہے اس لیے اسے عید کہتے ہیں. اور اس کو فطر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ایک سلسلہ چلا رہے تھے روزوں کا، روزے رکھنے کا، آج وہ سلسلہ ختم ہو گیا. فطر کے معنی ختم کرنا، چھوڑ دینا. تو آج ہم نے روزہ رکھنے کو ختم کر دیا، روزہ رکھنے کو چھوڑ دیا، اس لیے آج کے دن کا نام ہے عید الفطر. افطار والی عید، روزہ چھوڑنے والی عید. اور دوسری عید ہوتی ہے عید الاضحیٰ. اضحیٰ کے معنی قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا. اس عید کے اندر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس لیے اس کا نام رکھا گیا عید الاضحیٰ، جانوروں کو ذبح کرنے والی عید. نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا یہ 2 دن کو بطور تہوار مناتے تھے اور ان کا خاص نام رکھا ہوا تھا. جیسے ہمارے تہواروں کا نام ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان مدینہ کے لوگوں نے بھی اپنی خوشی منانے کہ جو 2 دن تھے ان کے نام رکھے تھے،
نیروز اور مہرجان، یہ دو نام تھے ان کے، اور وہ ان دنوں کے اندر کھیل کود کرتے اور بھی اس قسم کے جو ان کے خوشی منانے کے طریقے ہوا کرتے تھے، آگ روشن کرنا، اسی طریقے سے دھماکے کرنا، کھیلنا کودنا، جو ان کا طریقہ تھا خوشیاں منانے کا، اس طریقے سے وہ لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے۔ جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مبارک مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ یہ لوگ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں اور بڑا اس میں شور و شغف کرتے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کیا طریقہ آپ لوگوں کا، ایسا کیوں کرتے ہو آپ؟ تو ان لوگوں نے بتلایا یہ ہمارے تہوار کے دن ہے، یہ ہمارے خوشی منانے کے دن ہے، یہ ہمارے کھیل کود کے دن ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اب تمہیں ایمان سے سرفراز کیا ہے، اللہ پاک نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اب اللہ پاک تمہارے ان 2 دنوں کو جو خوشی منانے کا تھا ان کو ختم کر رہا ہے اور ان کی جگہ پر 2 نئی عیدیں تمہیں عطا کر رہا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہر قوم کے اندر ایک عید ہوتی ہے، حدیث ہے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے۔ ہمارے برادران وطن ان کے یہاں بھی کچھ تہوار ہوتے ہیں، ہولی، دیوالی اور بھی بہت سے تہوار ہوتے ہیں، اور ان تہواروں کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا ان کے یہاں، کوئی ان کا بڑا جنگ جیتا ہوگا یا پیدا ہوا ہوگا یا وفات ہوئی ہوگی، کسی نہ کسی دن کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے وہ خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو 2 خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش یا موت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ کسی جنگ کے جیت اور ہار سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 عظیم عبادتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں عیدیں 2 عظیم عبادتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ عیدین کے دن شکرانے کے طور پر عطا فرمائے ہیں، شکر ادا کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں حکم دیا رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، رات کو تراویحوں میں قیام کرو، تلاوتیں کرو، ذکر و اذکار کرو اور صدقہ خیرات کرو۔ میرے بندوں اور بندیوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، پورے مہینے کے روزے رکھے، رات کو قیام کر کے تراویح پڑھی، رمضان کے اندر صدقہ خیرات کیے اور بھی کئی قسم کی نیکیاں کی۔ اللہ پاک نے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کی پہلی تاریخ آئی، اللہ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کا موقع دیا۔ 1 مہینے تک تم نے خوب محنت کی ہے، خوب مشقت اٹھائی ہے، خوب بھوک پیاس برداشت کی ہے، خوب اللہ کی خاطر مجاہدہ کیا ہے۔ اب جیسے ہی مہینہ ختم ہوا، نئے مہینے کی شروعات ہوئی، نئے مہینے کا پہلا ہی دن اللہ نے خوشی منانے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے دیا۔ اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ کوئی آدمی اگر عید کے دن روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہوگا بھی نہیں اور روزہ رکھنے کا گناہ ملے گا۔ عید کے دن سب کے سب لوگ اللہ کے مہمان ہیں اور عید کے دن خوشی منانا یہ مستحب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی خوشی مناتے تھے اور اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، عید کے دن خوشیاں منایا کرو،
اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشیاں منانے کے موقع دیا کرو۔ آپ کی سیرت کو پڑھیے، عید کے دن آپ عمدہ لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے، شاندار خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، اور پھر عیدگاہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے، عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے نکلتے تھے، اور اس میں غریبوں کو بھی شامل کرتے تھے۔ احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے عیدگاہ کی طرف، بیچ راستے کے اندر آپ نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کنارے پر مایوس کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ تمہارے ہم عصر اور ہم عمر سب بچے کھیل رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ بچے نے بڑا جواب دیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے والد کی وفات ہو گئی، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اب جو میرا سوتیلا باپ ہے جس سے میری ماں نے نکاح کیا ہے وہ مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ میرا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو میرے ہم عمر جتنے بھی بچے کھیل رہے ہیں ان سب کے باپ موجود ہیں، ان کے باپ نے ان کو کپڑے بھی دلا دیے، جوتے بھی دلا دیے، کھلونے بھی دلا دیے، یہ آج کھیل رہے ہیں، میرا باپ نہیں ہے، میرے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے، میرا کوئی کفیل نہیں ہے، مجھے کون یہ چیز دلائے میں ان کے ساتھ کھیلوں؟ آپ کا دل بھر آیا، آپ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا، میں محمد تیرا باپ بن جاؤں، عائشہ تیری ماں بن جائے، فاطمہ تیری بہن بن جائے، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں؟ ایسا شفیق باپ مل جائے، ایسی پاکیزہ ماں مل جائے، ایسی شرافت والی بہن مل جائے، اور کیا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے عیدگاہ نہیں گئے، یہیں سے اس بچے کو لے کر واپس گھر گئے، فوراً حضرت عائشہ کو حکم دیا، جلدی سے اس کا لباس تیار کرو۔ اس زمانے کے اندر عورتیں ہاتھوں ہی سے کپڑے سلا کرتی تھی، مشین کا دور نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے گھر کے اندر جو کپڑا رکھا ہوا تھا اس کپڑے کو کاٹا، اس کا کرتا تیار کیا، اس کو کرتا پہنایا، نیچے جو بھی لنگی ہوگی بندھوائی اور اس کو تیار کروایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو ساتھ میں لے کر کے عیدگاہ گئے ہیں اور آپ نے عید کی نماز پڑھائی۔ اسی لیے صدقۃ الفطر کا حکم دیا جاتا ہے۔ عید کی نماز میں اور عید کے دن کوئی بھی مسلمان مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ عید کے دن کسی بھی مسلمان کے گھر میں عام کھانا نہیں، خاص کچھ نہ کچھ بننا چاہیے۔ غریب کے گھر میں بھی کچھ خاص اور عمدہ کھانا پکنا چاہیے۔ اسی لیے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر نکالو تاکہ غریب، بیوائیں، یتیم، مساکین یہ بھی تمہارے ساتھ عید کے دن عمدہ کھانا بنا سکے، عمدہ لباس پہن سکے، عمدہ خوشبو استعمال کر کے تمہارے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی خوشی منائی اور عید کے دن غریبوں کو بھی اپنے ساتھ خوشی میں شریک کیا۔ اس لیے عید کے دن خوشی منانا یہ مستحب ہے۔ یہ خوشیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں، لیس العید من لبس الجدید بل انما العید من تزاید طاعتہ۔ عید اس آدمی کی نہیں ہے جو شاندار برانڈیڈ کپڑے پہن کے آئے، بہترین خوشبو استعمال کر کے آئے، شاندار برانڈیڈ جوتے پہن کے آئے، بہترین قسم کی
گاڑی پہ سوار ہو کر آئے، بل انما العید من تزین بزینت التقوی، بلکہ عید اس آدمی کی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیے، تقوی کو حاصل کیا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کیا۔ حقیقت میں خوشی اور عید اس آدمی کی ہے۔ باقی تو ہر مسلمان عید کی سوٹ سلائی لیتا ہے، شاندار کپڑے پہن ہی لیتا ہے، چاہے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ایک بھی تراویح نہ پڑھی ہو، ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، لیکن عید کے دن سب سے مہنگے والا سوٹ پہن کر کے وہی آپ کو عیدگاہ میں اور مسجد میں نظر آئے گا۔ تو ایسے آدمی کے لیے اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیم کے مطابق کوئی خوشی نہیں ہے۔ حقیقت میں خوشی اس آدمی کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اطاعت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے راضی کرے، اور پھر جب اس کو افطار کا موقع ملے، عید کا دن آئے، اسے خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ نے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، ان اعمال پر اسے خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیسا بہترین موقع دیا، ایک رمضان ہمیں دیا، اور اس رمضان میں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ اطاعت بھی بندہ توفیق سے کرتا ہے۔ اللہ اگر کسی سے توفیق کو چھین لے، توفیق کو سلب کر لے، وہ تندرست ہوتے ہوئے بھی اطاعت نہیں کر پائے گا، توانا ہوتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر پائے گا، سب کچھ اسباب ہوتے ہوئے بھی اسے عبادت کی، بندگی کی اور اطاعت کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے جن لوگوں نے رمضان کے اندر روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، آج ان کے لیے شکرانے کا دن ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکرانے کے طور پر اللہ نے عید کے دن دوگانہ نماز رکھی ہے۔ ہر قوم کے لیے خوشی منانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے خوشیاں مناتی ہے۔ کوئی چراغا کرتے ہیں، کوئی بم پھٹاکے پھوڑتے ہیں، کوئی اور کسی طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو خوشی منانے کا طریقہ دیا ہے، کیا بہترین طریقہ دیا۔ عمدہ لباس زیب تن کرو، خوشبوؤں سے مہک جاؤ، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا نعرہ لگاتے ہوئے عیدگاہوں کی طرف نکلو، میدانوں کی طرف نکلو، مسجدوں کی طرف نکلو، وہاں پر جمع ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھو اور کہو اے اللہ، تیری ہی توفیق سے، تیری ہی فضل سے، تیرے ہی کرم سے، تیری ہی مہربانی سے، تیری ہی عنایتوں سے ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اطاعت کی، رمضان کی جتنی بھی عبادتیں کی ہے محض اللہ کی توفیق سے کی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کا اس پر فضل ہوا، اللہ نے اس کو توفیق بخشی جب اللہ نے اس سے یہ نیک کام کروائے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے آج شکر کا مقام ہے جنہوں نے رمضان کو اطاعت اور عبادت کے ساتھ گزارا، اور ان لوگوں کے لیے توبہ کا مقام ہے، توبہ کا موقع ہے، استغفار کا موقع ہے، جنہوں نے رمضان کو سستی میں اور غفلت میں گوا دیا۔ رمضان جنہوں نے کھو دیا، آج ان کے لیے توبہ کا دن ہے، وہ توبہ کریں۔ یا اللہ، ایسا رمضان کا برکت بھرا مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا، رمضان کا رحمت بھرا آپ نے مہینہ ہمیں عطا فرمایا، ہم اس مہینے کی قدر نہیں کر پائے، اس مہینے کی اہمیت کو حاصل نہیں کر پائے، اس مہینے کے اندر تجھے راضی نہیں کر پائے، روزے نہیں رکھ پائے، تراویح نہیں پڑھ پائے، اعتکاف نہیں کر پائے، تلاوت نہیں کر پائے۔ اللہ، ہم مجرم ہیں، اقرار کرتے ہیں
اور آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں جب بھی ہمیں رمضان ملے گا آئندہ رمضان کی ہم قدر کریں گے۔ اس لیے نیت کریں، جن لوگوں نے اس رمضان کو سستی کے اندر گوا دیا، غفلت کے اندر کھو دیا، روزے نہیں رکھ پائے، تراویح نہیں پڑھ پائے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پائے، عزم کریں آئندہ رمضان اللہ ہمیں انشاءاللہ نصیب کرے تو ہم اس رمضان کے اندر اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ کے پورے احکامات کو بجا لائیں گے۔ رمضان کا مل جانا کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک واقعہ بتلاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے 2 آدمی ایک ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک میدان جنگ میں گیا اور میدان کارزار کے اندر شہید ہو گیا، دوسرا آدمی اس کے بعد چند سال تک دنیا میں زندہ رہا اور اپنی فطری موت مرا۔ خواب میں کسی نے دیکھا جو بعد میں مرا ہے یہ تو پہلے جنت میں پہنچ گیا اور جو شہید ہوا ہے وہ ابھی جنت کے دروازے پر حساب دینے میں لگا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، اتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا، وہ شہید ہو گیا پھر بھی بعد میں جنت میں جائے گا، جو بعد میں مرا ہے یہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس خواب سے پریشان ہوں، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے فلاں 2 ساتھی دونوں ایک ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، ایک جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا، دوسرا اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہا اور فطری موت مرا، یہ بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں چلا گیا اور شہید بعد میں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جو بعد میں مرا ہے اس کی اتنے سالوں کی نمازیں بڑھ گئی، اتنے سالوں کے رمضان کے روزے بڑھ گئے، اتنے سالوں کی رمضان کی تراویح بڑھ گئی، اتنے سالوں کی تلاوت بڑھ گئی، اتنے سالوں کا صدقہ بڑھ گیا، اتنے سالوں کی زکوٰۃ بڑھ گئی، اتنے سالوں کا ذکر بڑھ گیا، تو دیکھتے نہیں ہو اس کو اتنا سارا موقع ملا ہے اور نیکیاں کی ہے تو نیکیوں میں یہ آگے نکل گیا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے نیک بختی کی علامت یہ ہے اللہ کسی انسان کو لمبی عمر بھی دے اور اطاعت اور عبادت کے ساتھ توفیق دے، اور بدبختی کی علامت یہ ہے کسی کو لمبی عمر ملے گناہوں کے ساتھ ملے۔ گناہوں کے ساتھ لمبی عمر یہ بدبختی کی علامت ہے، محرومی کی علامت ہے، بدقسمتی کی علامت ہے۔ نیکیوں کے ساتھ میں لمبی عمر یہ سعادت مندی کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آئندہ رمضان بھی نصیب کرے اور ہمیں لمبی عمر عطا فرمائے اور نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عید کی نماز یہ واجب ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے، نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر واجب نماز، 2 رکعت واجب نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں 3 تکبیر ہوگی، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھ کر کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد وہ رکوع سجدہ، دوسری رکعت سے کھڑے ہو کر کے پہلے قرات ہوگی سورہ فاتحہ اور سورت، اس کے بعد میں 4 تکبیریں کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔
پھر نماز کے بعد میں 2 خطبے ہوں گے۔ عید کی نماز کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، اس لیے نماز کا خطبہ سننے بغیر جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کی نماز ادھوری ہوتی ہے، پوری نماز کا ثواب نہیں ملتا بھائی۔ اس لیے خطبہ سن کر دعا کے بعد ہی جائیں۔ اللہ نے پورے رمضان میں نیکیوں کی توفیق بخشی۔ آج عید کا دن بدلے کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے یوم الجائزہ، عربی کے اندر جائزہ بولتے ہیں بدلے کو۔ عید کے دن کا نام ہی احادیث کے اندر بدلے کا دن ہے، اور عید کی رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، بدلے کی رات، اور یہ یوم الجائزہ، بدلے کا دن۔ کون سی جلدی ہے 2 منٹ میں، ایسے بھاگیں گے دعا سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا پوری عبادت کا نچوڑ ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، تلاوتیں کی، آج ان کو قبول کرانے کے لیے جب ہاتھ اٹھیں گے تو سب بھاگ جائیں گے، دعا مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی مثال دیتے علماء، ایک مزدور نے پورے دن مزدوری کی، شام کو جب اس کو پیمنٹ اور اس کا بدلہ اور عوض ملنے کا جب وقت آیا تو وہ مزدور لیے بغیر چلا جائے گھر، تو اس کو کتنا سمجھدار کہیں گے، کہ کتنا سمجھدار آدمی ہے۔ پورے دن محنت کی، شام کو جب اس کو بدلہ ملنے والا تھا تو بدلہ لیا ہی نہیں، یوں ہی چلا گیا، اس کو بیوقوف کہیں گے، عقل سے پیدل آدمی ہے، اپنا نفع ہی نہیں سمجھتا ہے، جب بدلہ ملنا تھا اسی وقت چھوڑ کے چلا گیا۔ اس لیے عید کی دعا مانگ کر ہی جائیں، کوئی جلدی 2 منٹ میں کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پورے رمضان کی عبادتوں کو عید کی دعا کی برکت سے قبول فرمائے گا۔ اس لیے بھائی عید کی نماز میں پہلی جو رکعت ہوتی ہے اس میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوگی، دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات ہوگی پھر 4 تکبیریں ہوگی۔ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے اب صفحہ سیدھی کر لیں۔